کیا آپ کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں؟ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورج غروب ہوتے ہوتے رک گیا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کہ براق پر ایک شخصیت، ایک انسان بیٹھ کر آسمانوں پہ سفر کر کے اسی وقت آ بھی گیا ہو، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتھر سے اونٹنی نکل آئی ہو، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگ میں ایک شخص کود گیا ہو اور اس کے بعد زندہ سلامت واپس آ گیا ہو۔ آج کے دور کے ملحدین و مشرکین بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین ہے۔ ہمیں تو علم اور سائنس کی باتیں بتاؤ، معجزات کا مطلب کیا ہے؟ آج کل بہت سے انجینئر بھی سوشل میڈیا کے اوپر انجینئرنگ کرتے ہیں، اور ان کے ہاں ہوتا کیا ہے؟ کرامات کا انکار۔ اب بجائے اس کے کہ اس قصے کے تعلق سے کوئی گفتگو کی جائے کہ اس کی سند ثابت نہیں ہے یا اس کی یہ بات غیر محقق انداز سے لکھی ہے، ہوتا کیا ہے کہ ان بزرگوں کے اوپر ہی تیر و لشکر چلنے لگتے ہیں، ان بزرگوں کی ہی توہین ہونے لگتی ہے۔ اور آخری بات، معجزات کا انکار۔ ایک بڑی تعداد جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی ایسی ہے کہ جو جب ان کے سامنے معجزات یا کرامات کو بیان کیا جاتا ہے تو ایک دم ان کی پیشانی پر بل آ جاتے ہیں کہ یہ کیا آپ کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں؟ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورج غروب ہوتے ہوتے رک گیا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کہ براق پر ایک شخصیت، ایک انسان بیٹھ کر آسمانوں پہ سفر کر کے اسی وقت آ بھی گیا ہو، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتھر سے اونٹنی نکل آئی ہو، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگ میں ایک شخص کود گیا ہو اور اس کے بعد زندہ سلامت واپس آ گیا ہو۔ یہ سارے کے سارے اس کو کہتے ہیں اساطیر الاولین۔ تو اب یہ جو اساطیر الاولین کا لفظ ہے یہ قرآن کریم میں ہے، اور مشرکین کہا کرتے تھے، آج کے دور کے ملحدین و مشرکین بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین ہے۔ ہمیں تو علم اور سائنس کی باتیں بتاؤ، معجزات کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ تیسری خرابی ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ معجزات کا انکار کوئی آدمی کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ایک سبب سے مسبب کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ آگ جل رہی ہے، میں اس پر پانی ڈالوں گا تو پانی سبب ہے آگ کے بجھنے کا، جب آپ پانی ڈالیں گے آگ بجھ جائے، تو آگ سبب ہوا، آگ مسبب اور پانی سبب۔ اسی طریقے سے آپ آگ جلائیں گے اور اس کے اوپر پانی رکھیں گے تو پانی ابلنے لگے گا، آگ یہاں سبب ہے اور پانی مسبب۔ جب آپ یہ کریں گے ایسا ہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے پانی رکھا آگ کے اوپر اور پانی جلنے کے بجائے، بوائل ہونے کے بجائے، گرم ہونے کے بجائے ٹھنڈا ہو گیا، جم گیا ہو، نیچے آگ جل رہی اور پانی اوپر جم رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ہم نے چونکہ سبب سے مسبب کو ہمیشہ نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پتھروں سے اونٹنیاں نکل رہی، اونٹنی کا بچہ نکلتا ہے اونٹنی سے، انسان کا بچہ نکلتا ہے عورت سے۔ ہم نے ہمیشہ سبب سے مسبب کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب یہ چیز آپ ہمیں کچھ اور بتائیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں حضرت صالح کے زمانے میں پتھر سے اونٹنی نکل گئی تھی، ہم نے دیکھا ہے کہ آگ میں آپ کودیں تو جل جائیں گے، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں حضرت ابراہیم آگ میں کود گئے کہ جلے تھے نہیں، تو ہم کیسے تسلیم کر لیں گے؟ سبب اور مسبب دونوں کا ہمارے سامنے جو کنیکشن ہے وہ اتنی مرتبہ ہے کہ جب بھی سبب ہوگا مسبب ہوگا، اور جب بھی مسبب ہوگا تو اسی سبب سے ہوگا۔ یہ ہے معجزات سے انکار کی وجہ۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے معجزات کے انکار کی دلیل اپنی جہالت کو قرار دیا ہے۔ یہ کہا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا، یعنی ہمیں نہیں معلوم، لہذا ایسا موجود نہیں ہے۔ عدم علم، عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ آپ اگر کسی چیز کو نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ اس کہکشاں کے باہر کتنی کہکشائیں ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن وہ موجود ہیں۔ نظام شمسی میں اور بھی بہت کچھ موجود ہے جو ابھی انسانیت نہیں جانتی۔ نظام شمسی کو تو چھوڑیے، سمندر کی تہ میں کیا کیا ہے ابھی انسانیت کو نہیں پتا چلا، لیکن موجود ہے۔ تو عدم علم عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی سبب سے مسبب کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، یا کسی مسبب کو اسی سبب سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ مسبب ہمیشہ اسی سبب سے نکلے گا۔ آپ کی جہالت حجت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اسباب دو طرح کے ہیں۔ ایک قسم ہے اسباب عادیہ کی،
اور دوسری قسم ہے اسباب غیر عادیہ. اسباب عادیہ وہی ہیں کہ بھئی سورج نکلا، روشنی پھیل گئی، آپ نے آگ جلائی، پانی بننے لگا، آپ نے پانی آگ کے اوپر ڈالا تو آگ بجھ گئی. یہ اسباب عادیہ. کچھ اسباب غیر عادیہ. اسباب غیر عادیہ کا مطلب ہے کہ پتھر ہے، اس سے اونٹنی نکلی، اونٹنی سبب ہے اور پتھر سبب ہے، لیکن یہ سبب غیر عادی ہے. اللہ رب العزت کے یہاں سبب عادی اور سبب غیر عادی میں کوئی فرق نہیں. جس طرح اس کو قدرت ہے، قدرت کاملہ ہے اسباب عادیہ پر، اسی طرح اس کو قدرت کاملہ ہے اسباب غیر عادیہ پر. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ تم اللہ کے اس سنت میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ رب العزت کے یہاں اسباب کے اوپر مکمل کنٹرول ہے. بعض مرتبہ وہ اسباب عادیہ کو بروئے کار لاتا ہے اور اس سے مسببات نکال دیتا ہے، اور بعض مرتبہ اسباب غیر عادیہ کو بروئے کار لاتا ہے اور اس سے مسببات کو نکال دیتا ہے. براق ایک سبب غیر عادی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے اور آسمانوں کا سفر کر کے آ گئے اور اسی لمحے واپس آ گئے. یہ سبب غیر عادی ہے. ہم جہازوں کا سفر کرتے ہیں، جہاز ایک سبب عادی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اسی لمحے نہیں پہنچتے. بعض مرتبہ 2 گھنٹے کی، بعض مرتبہ 5 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. یہ سبب عادی ہے. اگر سبب عادی سے مسبب نکل سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی قدرت ہے کہ وہ سبب غیر عادی سے بھی مسبب نکال دے. تو معجزات کا جو انکار ہے وہ خالصتاً جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہی بات کرامت کے حق میں بھی ہے کہ کرامات کا آج کل بہت سے انجینئر بھی سوشل میڈیا کے اوپر انجینئرنگ کرتے ہیں، اور ان کے ہاں ہوتا کیا ہے؟ کرامات کا انکار. کہ جی فلاں بزرگ جو ہے وہ انہوں نے ان کے نام سے یا ان کی طرف یہ قصہ منسوب ہے. اب بجائے اس کے کہ اس قصے کے تعلق سے کوئی گفتگو کی جائے کہ اس کی سند ثابت نہیں ہے یا اس کی یہ بات غیر محقق انداز سے لکھی ہے، ہوتا کیا ہے کہ ان بزرگوں کے اوپر ہی تیر و لشکر چلنے لگتے ہیں، ان بزرگوں کی ہی توہین ہونے لگتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جو علماء سے قدر دوری بنائے ہوئے ہیں وہ ایسے انجینئروں کے درغے میں آ جاتے ہیں اور بزرگان دین سے، اسلاف امت سے بدزنی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو معجزات اور کرامات یہ سارے کے سارے برحق ہیں. معجزات کے اوپر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے. اگر کوئی شخص معجزات کے اوپر ایمان نہ لائے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں لیکن میں قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن پر ایمان نہیں رکھتا؟ یہ ممکن نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. یہ 3 غلطیاں ہیں. پہلی غلطی کیا تھی؟ پہلی غلطی یہ ہے کہ یہ ماننا کہ جو دیکھوں گا اسی پر ایمان لاؤں گا ورنہ ایمان نہیں لاؤں گا. یہ غلطی ہے اور اس غلطی کا آپ کیسے رد کریں گے میں بتا چکا ہوں. دوسری غلطی کہ آپ عقلی اور نقلی دلائل میں بظاہر اگر آپ کو تضاد اور تعارض نظر آئے تو آپ فوراً عقلی بنیادوں پر آپ عقلی دلائل کو ترجیح دینے لگیں احادیث پر اور قرآن پر، اور نقلی دلائل کو، نقل سے مراد یہاں منقول ہے، نقلی دلائل کو آپ مرجوح قرار دیں. یہ بھی بنیادی غلطی ہے. تیسری غلطی کہ آپ خالصتاً اپنی جہالت کی بنیاد پر معجزات کا اور کرامات کا انکار کر بیٹھیں. یہ 3 غلطیاں ہیں جو عام طور سے آپ کو عوام الناس میں، نوجوانوں میں، جدید تعلیم یافتہ، عصری تعلیم یافتہ افراد میں ملیں گی. اور جب آپ ایسی اس طرح گفتگو کریں گے تو یہ لوگ پریشان ہوں گے کہ بھئی کیوں معجزات کی بات ہو رہی ہے، کیوں کرامات کی بات ہو رہی ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ ان مسائل کو عقلی بنیادوں پر اس طرح سمجھائیں کہ سامنے والا مطمئن بھی ہو جائے اور اس کو تسلی بھی ہو جائے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ پیدا عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دین کے اوپر قائم رکھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.